بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر وسیم اسلام ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا پر ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ شہرت جو ہے وہ ایک اسلامک اسکالر کی حیثیت سے ہے، نہ کہ ان کی وجہ شہرت انجینئرنگ کے شعبے سے ہے۔ پیشے کے لحاظ سے وہ انجینئر ہیں، لیکن ان کی وجہ شہرت انجینئرنگ کی بجائے اسلامک ریسرچر، اسلامک اسکالر کی حیثیت سے ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر بہت سے مکاتب فکر، بہت سے لوگوں کا یہ الزام ہے کہ وہ صحابہ کرام، اولیاء کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے علماء کی توہین کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو بلیک کرتے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کام کرتے۔ کچھ لوگوں کی کتابوں سے ریفرنس نکال کے یہ کہتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کی عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، ان کا مسلک ٹھیک نہیں ہے، ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ یہ باتیں انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر کہی جاتی ہیں۔ ان تمام الزامات کی سچائی، صداقت کیا ہے، یہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کی کس حد تک صداقت پر مبنی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے، وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ قرآن سے بات کرتے ہیں، حدیث سے بات کرتے ہیں اور کتابوں سے پڑھ کر بات کرتے ہیں۔ مطلب مسالک کا یہ اعتراض ہے۔ مثال کے طور پر بریلوی مکتب کے جو علماء کرام ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کو اچھا نہیں سمجھتے، اہل حدیث بھی اچھا نہیں سمجھتے، شیعہ بھی حضرات اچھا نہیں سمجھتے، دیوبندی بھی نہیں سمجھتے، یعنی ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں اور یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر وہ اچھی بات کہیں تو لے لیں، لیکن ان کا فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی مفتی یا عالم دین نہیں ہے، وہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، تو آپ انہی ہی کی بات کو مانیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے تقریباً آج سے 10 سال پہلے یہ کام شروع کیا، یعنی کہ انہوں نے بریلوی مکتب کے لوگوں کو، پہلے وہ بریلوی تھے، وہ مدنی جماعت کے جو امیر ہیں، امیر اہل سنت ہیں، مولانا محمد الیاس قادری، وہ ان کے شاگرد ہیں اور وہ انہی سے تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ بریلوی مکتب کے جو مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے بابوں کی توہین کرتا، ہمارے اولیاء کرام کی توہین کرتا ہے۔ ان کا ایک ڈائیلاگ، ایک مصرع کہ نبی کے جیسا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ بات ان کی غلط نہیں ہے، بات ان کی کئی حد تک صداقت پر مبنی ہے جو انجینئر محمد علی مرزا بات کرتے ہیں، تو بریلوی مکتب کے جو لوگ ہیں اس لیے انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات بھی ان سے اعتراض کرتے ہیں، اور شیعہ جب وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کا ماتم نہیں ہے، آپ کا ماتم تو ایک فکرہ جو شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ پروگرام تو وٹ گیا، وہ فکرہ بولتے ہیں کہ آپ کا بھی ماتم ختم ہو گیا۔ اور اہل حدیث جو زیادہ تر اعتراض کرتے ہیں جی یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں، اور زیادہ تر جھگڑا جو ہوتا ہے وہ نماز کے اوپر ہے، یعنی کہ نماز کے رکعتوں، ان کی ترتیب یا اس پر نہیں ہے۔ جھگڑا سارا اس بات پر ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بریلوی مکتب کے جو لوگوں کو وہ پھکی کا ایک لفظ استعمال کر کے کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ پھکی ہے کہ غنیۃ الطالبین میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے، اور سورۃ فاتحہ والی بات وہ مطلب حوالے دیتے ہیں۔ اور اہل حدیث کی جو بات ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت سے جو روایت ہے کہ ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز رفع یدین اور فاتحہ کے بغیر نہیں پڑھی اور نہ ہی پڑھائی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جن کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر اعتراض لگایا جاتا ہے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں جی آپ ان کا جواب دیں، پھر وہ چشتی رسول اللہ والی پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ واضح طور پر بات لکھی گئی ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں ہی تمہاری پکار سنتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، یعنی کہ اللہ کہتا ہے جی مجھے پکارو، اور انجینئر محمد علی مرزا قرآن سے اس بات کا دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں جی مدد جو ہے وہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اس بات کو ڈاکٹر اسرار احمد بھی اس بات کے قائل تھے کہ یا رسول اللہ مدد کہنا یا علی مدد کہنا یہ شرک ہے۔ جی شرک کس طرح؟ وہ کہتے ہیں جی مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن قرآن میں بعض جگہوں پر یہ بھی آیا ہے
کہ فرشتے بھی آپ کے مددگار ہیں، روح الامین بھی آپ کے مددگار ہیں، نیک لوگ بھی آپ کے مددگار ہیں۔ لیکن بریلوی مکتب اور باقی اندر ایک بزرگ تھے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب، تو وہ ان کی ایک بات پہ ڈاکٹر اسرار احمد اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ وہ کہا شاہ ولی اللہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کچھ لوگوں کی جو روحیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خاص لوگوں میں شامل کر لیتا ہے اور بعض میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا یہ کہتے ہیں کہ جب بریلوی مکتب کے لوگ اس بات کو ابھارتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا ہمارے بابوں کی توہین کرتا ہے، تو 1965 کی جنگ میں جو فوجیوں نے کتابیں لکھیں اس کو آپ کھول کر دیکھیں، مفتی سمر قادری صاحب کا ایک کلپ آیا تھا اس میں وہ کہتے ہیں جی فوجیوں نے کتابیں لکھی کہ داتا صاحب جو ہیں وہ جاتے تھے اور وہ بم اٹھا کے اپنے جھولے میں پکڑتے جاتے تھے، پھر وہ ان کو گھر کر دیتے تھے۔ وہ کہتا جب آپ کے داتا علی حجویری کے دربار پر بم پھٹا اس وقت داتا صاحب نے کچھ نہیں کیا۔ آج فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، کشمیر کے اندر، باقی ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو آپ اس کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بابے کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ وہ کہتا اگر روحانی دنیا میں بابے آپ کے جو آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے اولیاء کرام ہیں، اگر یہی سب کچھ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ ان سے منسوب ہے، یہ 11ویں، یہ کل خانیاں، یہ تیجے، یہ ساتیں، یہ 40ویں، یہ بابو سے وہ کہتا منسوخ کر رہے ہیں۔ اگر بابو نے حقیقت میں یہ کیا ہے تو پھر بابو پر 302 لگنی چاہیے۔ بابو نے اپنے مریدوں کو مارا ہے، بابو نے اپنے مریدوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر یہ آپ کے اوپر ہیں، بابے تو ان کو کنڈم کر دیں گے کہ نبی کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ بات تو سچ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور وہ سپیشیز میں انسان ہیں، لیکن عام روٹین ویسے ہمارے جیسے انسان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت کیا کرتے تھے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اور وہ کئی راتیں لمبی قیام کرتے، روزے بھی رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں رات کو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، مگر صحابہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ میرا معاملہ اور ہے، آپ کا معاملہ اور ہے۔ تو یہ میں نے کچھ باتیں کہی ہیں، ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر، تو میں ابھی آپ کو اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آیا انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر میں ثابت کروں گا دلائل کے ساتھ کہ وہ سچ کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں۔ تو آپ نے اگر آپ ان سے متفق ہیں تو کمنٹس میں بتائیے گا مجھے ضرور، اور اگر آپ متفق نہیں ہیں تو پھر بھی بتائیے گا، ہم ان سے بات کریں گے، جا کر بھی اسپیشل طور پر ان کے جی ایل ایم اکیڈمی جائیں گے۔ انجینئر